ایک کہانی 46واں حصہ۔ جنوبی یہودا کے بادشاہ حصہ سوم یوسیہ اور جنوبی یہودا کا زوال۔ دوسرا سلاطین 21 باب تا 25 باب اور دوسرا تواریخ 33 باب تا 36 باب۔ یہودا کے بادشاہوں کی کہانی جاری ہے۔ بڑی حد تک وہ اس دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن ہم ان لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جنہوں نے خدا کے بندوں کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے، اور جو لوگ اس دنیا کے بادشاہ بن کر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، لیکن ایک بڑے پیمانے پر کوئی کامل نہیں تھا۔ سب گنہگار تھے جنہیں خدا کے فضل کی ضرورت تھی، اور یہاں راست باز لوگ نہیں تھے جو خدا کے فضل کے بغیر جی سکتے تھے۔ اب ہم جنوبی یہودا کا زوال دیکھیں گے اور تاریخ کے بعد کی کہانی بھی دیکھیں گے، جس کو نسب نامہ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ 14واں بادشاہ منسی بدی پر بدی کو بڑھاتا رہا تاکہ خدا اپنے عظیم رحم کو ظاہر کر سکے۔ حزقیہ کا بیٹا منسی جنوبی یہودا کا 14واں بادشاہ بنا۔ حزقیہ کی بیماری اور صحت یاب ہونے کے 3 سال بعد بیٹا منسی ہوا تھا۔ ایک لحاظ سے یہ خدا کا فضل ہے، لیکن اس نے مخالف زندگی بسر کی۔ منسی کے متعلق بائبل بتاتی ہے اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا، خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بال کے لیے مذبح بنائے اور یسیرت بنائی، جیسے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کرتا اور ان کی پرستش کرتا تھا۔ اور اس نے خداوند کی ہیکل میں، جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میں یروشلم میں اپنا نام رکھوں گا، مذبح بنائے، اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کی ہیکل کے دونوں صحنوں میں مذبح بنائے، اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا، اور وہ شگون نکالتا اور افسون گری کرتا اور جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی، اور اس نے یسیرت کی کھودی ہوئی مورت کو جسے اس نے بنایا تھا اس گھر میں نصب کیا جس کی بابت خداوند نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ اسی گھر میں اور یروشلم میں، جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، میں اپنا نام ابد تک رکھوں گا، اور میں ایسا نہ کروں گا کہ بنی اسرائیل کے پاؤں اس ملک سے باہر آوارہ پھرے جسے میں نے ان کے باپ دادا کو دیا، بشرط یہ کہ وہ ان سب احکام کے مطابق اور اس شریعت کے مطابق جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا عمل کرنے کی احتیاط رکھے۔ پر انہوں نے نہ مانا، اور منسی نے ان کو بہکایا کہ وہ ان قوموں کی نسبت جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نابود کیے زیادہ بدی کرے۔ سو خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا، چونکہ شاہ یہودا منسی نے نفرتی کام کیے اور اموریوں کی نسبت جو اس سے پیشتر ہوئے زیادہ بدی کی، اور یہودا سے بھی اپنے بتوں کے ذریعے گناہ کرایا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منسی نے اس گناہ کے سوا کہ اس نے یہودا کو گمراہ کر کے خداوند کی نظر میں بدی کرائی، بے گناہوں کا خون بھی اس قدر کیا کہ یروشلم اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ خدا نے کہا، میں یروشلم اور یہودا پر ایسی بلا لانے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنے اس کے کان جھنا اٹھیں گے، اور میں یروشلم پر سامریا کی رسی اور اخیب کے گھرانے کا ساحول ڈالوں گا، اور میں یروشلم کو ایسا پونچھوں گا جیسے آدمی تھالی کو پونچھتا ہے اور اسے پونچھ کر الٹی رکھ دیتا ہے، اور میں اپنی میراث کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالہ کروں گا، اور وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ ٹھہریں گے، کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے۔
اور خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ اس لیے خداوند ان پر شاہ اسور کے سپہ سالار کو چڑھا لایا، جو منسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے۔ تاہم بائبل بتاتی ہے جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بنا، اور اس نے اس سے دعا کی۔ تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلم کو واپس لایا۔ تب منسی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے، اور اس کے بعد اس نے داؤد کے شہر کے لیے جہون کے مغرب کی طرف وادی میں مچھلی پھاٹک کے مدخل تک ایک باہر کی دیوار اٹھائی اور اوفل کو گھیرا اور اسے بہت اونچا کیا، اور یہودا کے سب فصیلدار شہروں میں بہادر جنگی سردار رکھے، اور اس نے اجنبی معبودوں کو اور خداوند کے گھر سے اس مورت کو اور سب مذہبوں کو جو اس نے خداوند کے گھر کے پہاڑ پر اور یروشلم میں بنوائے تھے دور کیا، اور ان کو شہر کے باہر پھینک دیا۔ اور اس نے خداوند کے مذبح کی مرمت کی اور اس پر سلامتی کے ذبیحوں کی اور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں، اور یہودا کو خداوند اپنے خدا کی پرستش کا حکم دیا۔ اس طرح منسی واپس آیا، لیکن بدی کا متجسم ہونے کی وجہ سے وہ خدا کی مخالفت میں ایسے ہی زندہ رہا جیسے وہ یہ سوچتے ہوئے خواہش کرتا تھا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اور پھر یہودا میں 55 سال تک زندہ رہنے کے بعد فوت ہوا۔ 15ویں بادشاہ امون نے منسی سے بھی زیادہ بدی کی زندگی بسر کی۔ منسی کا بیٹا امنون جنوبی یہودا کا 15واں بادشاہ بنا۔ امنون کے بارے میں بائبل بتاتی ہے اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسے اس کے باپ منسی نے کی تھی، اور وہ اپنے باپ کی سب راہوں پر چلا اور ان بتوں کی پرستش کی جن کی پرستش اس کے باپ نے کی تھی، اور ان کو سجدہ کیا، اور اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا اور خداوند کی راہ پر نہ چلا۔ نیز یہ سوچ کر کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، امنون نے 2 سال تک جنوبی یہودا میں بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزاری اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے عاجز نہیں کیا جیسے اس کے باپ منسی نے خود کو عاجز کیا تھا، اور مزید گناہ کیا۔ پھر اپنے نوکروں کی سازش سے اپنے محل ہی میں دم توڑا۔ 16ویں بادشاہ یوسیہ نے خدا کے کلام کو تھامے رکھا اور اسی کے مطابق زندہ رہا۔ امنون کا بیٹا یوسیہ جنوبی یہودا کا 16واں بادشاہ بنا۔ یوسیہ کے متعلق بائبل بتاتی ہے اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو متعلق نہ مڑا۔ اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند بھرپا ہوا۔ ہم ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں کہ یوسیہ سے پہلے اور اس کے بعد بادشاہوں کے ذریعے کس طرح خدا کا فضل اور بلاہٹ انفرادی طور پر ہے۔ جنوبی یہودا کے شریر اور احمق بادشاہ آخز کا بیٹا حزقیہ تھا جس نے خدا پر مکمل انحصار کیا، تاہم حزقیہ کا بیٹا منسی اور اس کا پوتا امنون وہ بادشاہ تھے جنہوں نے بدی پر بدی کی، اور منسی کا پوتا اور امنون کا بیٹا یوسیہ تھا، اور یوسیہ کو پورے جنوبی یہودا کا ایک کامل بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال یوسیہ کے بعد یوسیہ کے بیٹے اور پوتوں نے بھی بدی پر بدی بڑھاتے تباہی کی طرف جنوبی یہودا کی رہنمائی کی۔ خدا کی بلاہٹ ایک ایسی چیز ہے جسے انسان نہیں جان سکتے، جو صرف خدا کی مرضی کے مطابق آگے بڑھتی ہے۔ حزقیہ بادشاہ کی طرح یوسیہ نے پہلے ہیکل کی مرمت کی، اور اس عمل میں سردار کاہن ہلکیہ کو ہیکل میں شریعت کی کتاب ملی۔ جب یوسیہ نے شریعت کا کلام سنا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا، خداوند کا بڑا غضب ہم پر
اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے۔ اور خلدہ نبیہ سے انہوں نے سنا، اور اس نے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودا نے پڑھا ہے اس مقام پر اور اس کے سب باشندوں پر بلا نازل کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا، تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں۔ سو میرا قہر اس مقام پر بھڑکے گا اور ٹھنڈا نہ ہوگا۔ یوسیہ نے عہد کی کتاب جو اسے ہیکل میں ملی تھی کی تمام باتیں پڑھی اور لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنایا، اس نے خداوند کی پیروی کرنے اور اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے ماننے اور اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں عمل کرنے کے لیے خداوند کے حضور عہد باندھا، اور سب لوگ اس عہد پر قائم ہوئے۔ یوسیہ نے خداوند کے ہیکل سے بتوں کے لیے بنے ہوئے تمام برتنوں کو ہٹا دیا، بت پرست کاہنوں کو موقوف کر دیا جس سے لوگوں نے بتوں کی پرستش کی، خداوند کی ہیکل سے بتوں کو جلایا اور خداوند کی ہیکل اور یہودا کے بلند مقامات پر موجود یسیرتوں کے ٹکڑے کیے۔ بلند مقاموں کے کاہنوں کو خدا کی قربانگاہ پر جانے کی اجازت نہیں دی، اور کسی بھی اپنے بچوں کو مولک کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے آگ سے گزارنے نہیں دیا۔ یہودا کے بادشاہوں کے سورج کے لیے وقف کردہ گھوڑوں اور رتھوں کو جلایا۔ یہودا کے بادشاہوں کے ذریعے تعمیر کی گئی تمام قربان گاہوں اور مذبحوں کو جسے خدا کی ہیکل کے صحن میں منسی نے تعمیر کیا تھا ان کو تباہ کیا۔ سلیمان کے سیدانیوں کی نفرتی استارات اور موابیوں کے نفرتی کموس اور بنی امون کے نفرتی ملکوم کے لیے بنائے اونچے مقاموں پر نجاست ڈلوائی، ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا۔ شمالی اسرائیل کے پہلے بادشاہ یربام کے ذریعے بیتیل کے مذبح اور اونچے مقام کو ڈھایا اور جلایا اور یسیرتوں کو بھی جلایا۔ اور جیسے جنوبی یہودا سے مرد خدا نے شمالی اسرائیل کے پہلے بادشاہ یربام کے پاس پیش گوئی کی تھی، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ جب انہوں نے پہاڑ پر قبروں کو دیکھا تو انہوں نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکلوائیں اور ان کو مذبح پر جلا کر اسے ناپاک کیا۔ یوسیہ نے ان اونچے مقاموں کو بھی جو سامریہ کے ہر شہر میں اسرائیل کے بادشاہوں نے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے بنایا ڈھایا، اونچے مقاموں کے سب کاہنوں کو مذبحوں پر قتل کیا اور آدمیوں کی ہڈیاں ان پر جلائیں اور یروشلم کو لوٹ آیا۔ بائبل بتاتی ہے یوسیہ نے بنی اسرائیل کے سب علاقوں میں سے سب مکروہات کو دفع کیا اور جتنے اسرائیل میں ملے ان سب سے عبادت یعنی خداوند ان کے خدا کی عبادت کرائی، اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے۔ نیز یوسیہ نے عہد کی کتاب میں درج پورا فسح منایا، اور بائبل بتاتی ہے اس کی مانند کوئی فسح سیموئیل نبی کے دنوں سے اسرائیل میں نہیں منایا گیا تھا، اور نہ شاہان اسرائیل میں سے کسی نے ایسی عید فسح کی جیسی یوسیہ اور اس کے کاہنوں اور لاویوں اور سارے یہودا اور اسرائیل نے جو حاضر تھے اور یروشلم کے باشندوں نے کی۔ اس طرح یوسیہ نے شریعت میں لکھی گئی باتوں کے مطابق ایمان کی اصلاح کی، لیکن بائبل ایسا ہی کرے گی جیسا کہ کہا گیا ہے۔ باوجود اس کے منسی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خداوند کو غصہ دلایا تھا، خداوند اپنے سخت و شدید قہر سے جس سے اس کا غضب یہودا پر بھڑکا تھا باز نہ آیا، اور خداوند نے فرمایا کہ میں یہودا کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کروں گا جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا،
اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یروشلیم کو اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا رد کر دوں گا۔ یوسیہ خداوند کے کلام کو قبول کرتے، کلام کے مطابق زندگی گزارتے اور یہودا پر کلام کے مطابق حکمرانی کرتے۔ 31 سال تک جنوبی یہودا کا بادشاہ رہا، اور وہ مصر کے فرعون نکو کے خلاف نکلا جو اسور کے بادشاہ کو شکست دینے کے لیے آیا تھا اور مجدوں میں مر گیا۔ 17واں بادشاہ یہوآخز خدا کی نظر میں شریروں طرح رہا۔ یوسیہ کے چوتھے بیٹے یہوآخز کو جسے سلوم بھی کہا جاتا ہے یہودا کے لوگوں نے جنوبی یہودا کا 17واں بادشاہ بنایا۔ یہوآخز کے متعلق بائبل بتاتی ہے جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ بلاخر مصر کے بادشاہ فرعون نکو نے یہوآخز کو بادشاہ کی حیثیت سے اتارا اور یوسیہ کے بیٹے الیاکیم کو اس کے باپ یوسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا اور الیاکیم کا نام بدل کر یہویکیم رکھ دیا۔ یہوآخز 3 مہینوں تک جنوبی یہودا کا بادشاہ رہا، پھر اسے اس کے عہدے سے پیچھے ہٹایا گیا اور اسے مصر لے جایا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی۔ 18واں بادشاہ یہویکیم خدا کی نظر میں شریروں کی طرح رہا۔ یوسیہ کا دوسرا بیٹا یہویکیم جس کا اصل نام الیاکیم تھا مصر کے بادشاہ فرعون نکو کے ذریعے جنوبی یہودا کا 18واں بادشاہ بنا۔ یہویکیم کے متعلق بائبل بیان کرتی ہے جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ یہویکیم نے مصر کو یہوآخز کی طرف سے جرمانے کی ادائیگی کی اور منسی کے بادشاہ خدا کے قہر کی وجہ سے کسدیوں، ارام، مواب اور امون کی فوج کا حملہ ہوا۔ یہویکیم نے اوریا نبی کو پکڑا اور مارنے کے لیے لوگوں کو مصر بھیجا، اور اس نے اس تمار کو جس میں خدا کے کلام کا اندراج تھا قلم تراش سے کاٹ ڈالا اور اسے جلا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے لوگوں سے بہت سارے ٹیکس اکٹھے کیے، اسے مصر کے بادشاہ کو دیا اور ایک پر طائش محل تعمیر کیا۔ یہویکیم نے آخر 3 سال تک بابل کو خراج دینے کے بعد بابل کے ساتھ غداری کی۔ بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے حملہ کیا اور اسے زنجیروں سے باندھ کر بابل لے جایا گیا۔ نبوکد نظر خدا کے گھر سے ظروف بابل لے گیا اور اسے اپنے مندر میں رکھ دیا، اور یہ واقعہ بابل کا پہلا حملہ تھا۔ اس وقت دانییل کو اس کے دوستوں کے ساتھ لے جایا گیا۔ یہویکیم 11 سال تک جنوبی یہودا کے بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے بعد فوت ہوا۔ 19واں بادشاہ یہویاکین خدا کی نظر میں بری طرح رہا۔ یہویکیم کا بیٹا یہویاکین جسے یکونیہ اور کونیہ بھی کہا جاتا ہے جنوبی یہودا کا 19واں بادشاہ بنا۔ یہویاکین کے متعلق بائبل بیان کرتی ہے جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی، یہاں تک کہ جب اس نے اپنے باپ یہویکیم کا انجام دیکھ لیا پھر بھی اس نے بتوں کی پوجا کی، نبیوں کو ستایا اور لوگوں کی بے عزتی کی۔ آخر یہویاکین بابل کے بادشاہ نبوکد نظر کے حوالے ہوا جس نے یروشلیم پر حملہ کیا اور اسے بابل لے جایا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ نبوکد نظر نے نہ صرف بادشاہ یہویاکین بلکہ اس کی والدہ، اس کے خادم، اس کے عہدے داروں، جنگجوؤں، کاریگروں اور ہنرمندوں کو بھی گرفتار کر لیا اور صرف غریب ترین افراد کو چھوڑ دیا۔ بائبل بتاتی ہے جیسا خدا نے کہا تھا حزقییل نبی کو بھی اس وقت گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ واقعہ بابل کا دوسرا حملہ تھا۔ یہویاکین 3 مہینوں تک جنوبی یہودا کے بادشاہ کی حیثیت سے رہا، اسے بابل نے پکڑ لیا اور اسے 37 سال قید کے بعد رہا کیا گیا۔ 20واں بادشاہ حزقیہ خدا کی نظر میں بری طرح رہا۔ یوسیہ بادشاہ کا تیسرا بیٹا صدقیہ یہودا کا 20واں اور آخری بادشاہ بنا۔
صدقیہ کے متعلق بائبل بتاتی ہے جو یہویاکیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ حزقیہ نے 11 سال تک حکومت کی، لیکن اس نے بھی خدا کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور بابل کے ساتھ غداری کی اور مصر پر بھروسہ کیا۔ چنانچہ بابل کے بادشاہ نے یہودا پر حملہ کیا اور صدقیہ کو پکڑ لیا۔ صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالا، صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی، زنجیروں سے جکڑا اور اسے بابل لے گیا۔ بابل کی فوج نے نوجوانوں کو بے رحمی سے مارا اور عورتوں اور بوڑھوں پر رحم نہ کیا۔ انہوں نے ہیکل کے ستون، برتنوں، نشانیوں اور خزانوں پر قبضہ کیا اور بادشاہوں اور سرداروں کے خزانے بابل لے گئے۔ انہوں نے فصیلیں منہدم کی، ہیکل اور شاہی محل جلا دیے اور قیمتی برتنوں کو بھی تباہ کر دیا۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا اور غلام بنا لیا، اور وہ اس وقت تک واپس نہ آ سکے جب تک کہ وہ پارسا یعنی فارس کے بادشاہ خورس کی وجہ سے قید سے واپس نہ آ سکیں۔ چنانچہ یروشلیم اور یہودا کی سرزمین 70 سال تک تباہ و برباد رہی۔ یہ بابل کا تیسرا حملہ تھا اور یہودا اور یروشلیم کا زوال تھا۔ اس طرح 3 بار جنوبی یہودا فتح ہوا اور بابل کے بادشاہ نبوکد نصر کا اسیر ہوا۔ پہلی اسیری یہویاکیم کے زمانے میں تھی، دوسری یہویاکین کے دور میں اور تیسری صدقیہ کے وقت میں تھی۔ بعد میں جنوبی یہودا جدلیہ کے دائرہ اختیار میں تھا۔ جدلیہ نے کہا، ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو اور تمہاری بھلائی ہوگی۔ لیکن نتنیاہ کا بیٹا اسماعیل 10 آدمیوں کے ساتھ باغی ہوا اور جدلیہ کو مار ڈالا اور امونیوں کے پاس گیا، اور باقی لوگوں نے خدا کے کلام کی تعمیل نہیں کی اور وہ بابل سے خوف زدہ تھے۔ چنانچہ تمام لوگ اور لشکر کے سردار، بالغ اور بچے دونوں اٹھ کر مصر چلے گئے۔ اس وقت وہ یرمیہ کو بھی لے گئے۔ جنوبی یہودا کا زوال۔ بائبل بتاتی ہے اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا، اور اس نے یرمیہ نبی کے حضور، جس نے خداوند کے منہ کی باتیں اس سے کہیں، عاجزی نہ کی، اور اس نے نبوکد نصر بادشاہ سے بھی، جس نے اسے خدا کی قسم کھلائی تھی، بغاوت کی، بلکہ وہ گردن کش ہو گیا، اور اس نے اپنا دل ایسا سخت کر لیا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف رجوع نہ لایا۔ اس کے سوا کاہنوں کے سب سرداروں اور لوگوں نے اور قوموں کے سب نفرتی کاموں کے مطابق بڑی بدکاریاں کی، اور انہوں نے خداوند کے گھر کو، جسے اس نے یروشلیم میں مقدس ٹھہرایا تھا، ناپاک کیا۔ اور خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان کے پاس بروقت بھیج کر پیغام بھیجا، کیونکہ اسے اپنے لوگوں اور اپنے مسکن پر ترس آتا تھا، لیکن انہوں نے خداوند کے پیغمبروں کو ٹھٹھوں میں اڑایا اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا اور اس کے نبیوں کی ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ خدا کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ وہ کسدیوں کے بادشاہ کو ان پر چڑھا لایا، جس نے ان کے مقدس کے گھر میں ان کے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، اور اس نے کیا جوان مرد، کیا کنواری، کیا بڈھا، کیا عمر رسیدہ کسی پر ترس نہ کھایا۔ اس نے سب کو اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور خدا کے گھر کے سب ظروف، کیا بڑے کیا چھوٹے، اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ اور اس کے سرداروں کے خزانے، یہ سب وہ بابل لے گیا، اور انہوں نے خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلیم کی فصیل ڈھا دی اور اس کے تمام محل آگ سے جلا دیے، اور اس کے سب قیمتی ظروف کو برباد کیا، اور جو تلوار سے بچے وہ ان کو بابل لے گیا، اور وہاں وہ اس کے اور اس کے بیٹوں کے غلام رہے جب تک فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی۔ تاہم خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہوا کہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پالے، کیونکہ جب تک وہ سنسان پڑا رہا تب تک، یعنی 70 برس تک اسے سبت کا آرام ملا۔ اور پھر بائبل بتاتی ہے شاہ فارس کورس کی سلطنت کے پہلے سال
اس لیے کہ خدا کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہوا۔ خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی ساری مملکت میں منادی کروائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور اس نے مجھ کو تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ اب پرانے عہد نامہ کی تاریخ 722 قبل از مسیح میں اسرائیل کے زوال کے 135 سال بعد ہے، جب 586 قبل از مسیح میں جنوبی یہودا گرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کی تاریخ آخر کار اسرائیل اور انسانیت کی حقیقت کے انکشاف کے ساتھ ختم ہوئی۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ جو قوم اس دنیا میں انسان بناتے ہیں وہ ایک ایسی قوم ہے جو تباہ ہو جائے گی، اور اسی طرح تاریخ میں تباہی ابدی بربادی نہیں بلکہ خدا کی بادشاہی کی امید اور قبولیت کا سبب ہے۔ اب بائبل شمال اسرائیل کے بعد جنوبی یہودا کی تباہی اور یروشلم کی ہیکل کی تباہی اور شاہی اور عام لوگوں دونوں کی گرفتاری اور اسیری کے ساتھ ختم ہوتی ہے، لیکن بحالی کا کام خدا کی مقرر کردہ مدت کے 70 سال بعد جاری رہے گا۔ تاہم بحالی کی تاریخ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس زمین پر ایک بار پھر دنیا کی قوم قائم کریں گے، لیکن اس کی توجہ اس ہیکل کی کہانی پر مرکوز ہوگی جو آنے والے مسیحا یسوع مسیح اور ایمان کی الگ زندگی کی علامت ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان سے اس ہیکل کو قبول کرتے ہیں خدا کی محبت اور جوش کی کہانی جاری ہے۔